الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے کی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ سلسلے کی اچھی نیتیں فرما لیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شامل رہوں گا، اہم مدنی پھول تحریر کر لوں گا، ان مدنی پھولوں پر عمل کروں گا، ممکن ہوا تو دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، گزشتہ سلسلے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ آئندہ ہم ایک ایسے گناہ کے بارے میں بیان کریں گے جو بہت بڑا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے عظیم یعنی بڑے ہونے میں کوئی شک نہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اس گناہ میں مبتلا ہے۔ اگرچہ اس گناہ کو سب برا جانتے ہیں، اور جب احساس دلایا جائے تو اس ارتکاب گناہ پر شرمندگی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ جی، وہ گناہ جس کے کرنے والے کو دین اسلام ڈھانے کے مترادف قرار دیا گیا، وہ گناہ جس کو ذلت و رسوائی کا سبب بتایا گیا، وہ گناہ جس کے ارتکاب کو اہل و مال کی کمی سے زیادہ خطرناک شمار کیا گیا، وہ گناہ جس کے مرتکب کا جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے، جس گناہ کے عادی کے بارے میں احادیث میں دنیا و آخرت اور بوقت موت اور قبر کی سزاؤں کی وعیدات ہیں۔ ایسا گناہ جو عمر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے، چہرے سے نورانیت کو زائل کر دیتا ہے، ایسا گناہ جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ گناہ جس کے سبب آخرت میں چہرے کا گوشت پوست جھڑ جائے گا، اتنا خطرناک گناہ جو بوقت موت سخت بھوک اور سخت پیاس لگنے کا ذریعہ ہے، وہ گناہ جس کے مرتکب کو شیطان اپنی طرح سمجھتا ہے، ایسا گناہ جو وحشت قبر کا باعث ہے، جس کی وجہ سے قبر میں گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، ایسا گناہ کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے آخر وہ گناہ کون سا ہے جو اس قدر شدید ہے اور اتنا بڑا ہے، جس کی اتنے وعیدات، اتنے عذابات، اتنی نحوستیں؟ تو ذرا کان لگا کر سنیے، وہ نماز کو ترک کرنے کا گناہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچئے، کہیں آپ بھی تو اس گناہ کے مرتکب تو نہیں؟ اگر جواب نفی میں ملے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائیں، شکر ادا کریں کہ الحمدللہ ہم نمازی ہیں۔ اور اگر معاذ اللہ جواب اس بات میں آئے، یعنی آپ یہ کہیں کہ واقعی میں بے نمازی ہوں، آپ کا نفس کہے، تو پھر جلدی توبہ کر کے پابندی نماز کا ذہن بنائیے، اور ابھی توجہ کے ساتھ نماز کو ترک کرنے کے گناہ عظیم کی سزاؤں اور دنیاوی اور اخروی نقصانات کے بارے میں سن لیجیے، تاکہ آئندہ نمازوں کی پابندی کا ذہن بنے اور پختہ ارادہ ہو جائے۔ اللہ عز و جل پارہ 29 سورۃ المدثر کی آیت نمبر 45 اور 46 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے، ہم نماز نہ پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے، اور بے ہدہ فکر والوں کے ساتھ بے ہدہ فکر کرتے تھے۔ دوسرے مقام پر پارہ 30 سورۃ الماعون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد الہی عز و جل ہے، فویل للمصلین،
الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ترجمہ کنز الایمان، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن صاحب نور العرفان مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان تفسیر نور العرفان میں تحریر فرماتے ہیں، آیت میں مذکور ویل دوزخ کے ایک طبقے کا نام ہے، اور خرابی یا افسوس کو بھی ویل کہتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں نماز سے بھولنے کی چند صورتیں آیت میں فرمایا گیا، ان نمازیوں کی خرابی جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ فرمایا نماز سے بھولنے کی چند صورتیں، کبھی نماز نہ پڑھنا، پابندی سے نہ پڑھنا، بلا وجہ مسجد میں نماز نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نماز نہ پڑھنا، بلا وجہ بغیر جماعت نماز پڑھنا، سمجھ کر ادا نہ کرنا، سستی اور لاپرواہی سے نماز پڑھنا۔ اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اس آیت میں جس ویل کا تذکرہ ہے اس کے بارے میں منقول ہے، جہنم میں ایک وادی ہے جسے ویل کہا جاتا ہے، جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس میں داخل کیے جائیں گے۔ جبکہ کثیر احادیث نماز کے ترک کرنے پر عذابات بیان کرتی ہیں۔ ایک نہایت دل ہلا دینے والی روایت سنیے، چنانچہ فقی ابو لیث سمرقندی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب قرۃ العیون، جس کا ترجمہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں کے نام سے شائع ہوا ہے، اس کے صفحہ نمبر 15 پر یہ حدیث مرقوم ہے۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز تیری میزان ہے اور اسی پر تیرے وزن کی انتہا ہے، اگر وزن میں پورے اترے تو نجات پا گئے، اور اگر کمی ہوئی تو عذاب دیے جاؤ گے۔ اس حدیث مبارک میں نجات کا ذریعہ نماز کو قرار دیا گیا ہے کہ نماز کی برکت سے انسان نجات پائے گا، جس سے نماز کی اہمیت بالکل واضح ہو گئی ہے، اور جس کے پاس نماز کا توشہ دان نہ ہوگا وہ آخرت میں بری طرح پھنس جائے گا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نمازوں کی حفاظت کی تو وہ نماز بروز قیامت اس کے لیے ذریعہ نجات، نور، دلیل اور امان ہوگی، اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی تو قیامت کے دن وہ اس کے لیے نہ نجات ہوگی، نہ نور ہوگی، نہ دلیل اور نہ ہی امان۔ بے نمازیوں کو ڈر جانا چاہیے۔ ایک تیسری حدیث میں ہے، رسول انور شافع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑ دیتا ہے، ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں جہنم میں اس دروازے سے داخل ہوگا، فلاں جہنم میں اس دروازے سے داخل ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کو اس مثال سے سمجھیے، بالفرض اگر ہم میں سے کسی کو اشتہاری مجرم قرار دے دیا جائے اور دنیاوی پولیس اسٹیشن میں ہمارے نام کی FIR درج کر دی جائے اور ہمیں گرفتار کرنے کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہو، تو اس وقت ہماری کیفیت اندرونی کیا ہوگی؟ کیا ہمیں سکون کی نیند آئے گی؟ کیا ہم عام آدمیوں کی طرح گلیوں بازاروں میں گھوم سکیں گے؟ کیا کسی پل ہمیں اطمینان حاصل ہوگا؟ یقیناً آپ کا جواب نفی میں ہوگا۔ جہنم کا معاملہ تو دنیا کی بڑی سے بڑی سزا کے مقابلے میں بہت خطرناک ہے، بہت زیادہ عبرتناک ہے۔ تو نماز قضا کرنے والوں کا ان معنوں پر ہٹ لسٹ میں نام آ گیا، ان کو ہٹ لسٹ میں شامل کر لیا گیا، اور اگر بغیر توبہ کیے مر گئے تو جہنم کے عذابات کا سامنا ہوگا۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود نماز چھوڑنا کیا عقل مندی ہے؟ یقیناً نہیں۔ جبکہ ایک روایت میں یوں ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، دعا یوں مانگا کرو، اے اللہ ہم میں سے کسی کو بدبخت اور محروم نہ رہنے دے،
پھر ارشاد فرمایا جانتے ہو بدبخت اور محروم کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں۔ ارشاد فرمایا نماز کو ترک کرنے والا بدبخت و محروم ہے، اس لیے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ایک اور عبرتناک روایت سنیے، رسول ہاشمی مکی مدنی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کے 10 طرح کے افراد پر قیامت کے دن اظہار ناراضگی فرمائے گا اور ان کو جہنم میں لے جانے کا حکم دے گا، اور ان کے چہرے بغیر ہڈیوں کے ہوں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 افراد کا تذکرہ فرمایا، ان میں ایک شخص نماز کو چھوڑنے والا بھی ہے۔ پھر فرمایا ہاں نماز چھوڑنے والے کو دگنا عذاب دیا جائے گا، وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے اور ملائکہ اس کے چہرے، پشت اور پہلو پر مارتے ہوں گے۔ جنت اس سے کہے گی نہ تو مجھ سے ہے اور نہ میں تیرے لیے۔ دوزخ کہے گی تو مجھ سے ہے اور میرے اندر رہنے والوں میں سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ جہنم اس وقت آواز لگائے گی آ میرے قریب آ، خدا عز و جل کی قسم میں تجھے سخت عذاب دوں گی۔ پھر اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا تو وہ تیز رفتار تیر کی طرح جہنم کے دروازے میں داخل ہو جائے گا، اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسائے جائیں گے اور وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذرا لمحہ بھر کے لیے سر کو جھکا کر آنکھیں بند کر کے اس روایت پر غور تو کیجیے کہ کیسی لرزہ دینے والی روایت ہے۔ روز محشر جنت بے نمازی سے دوری اور بیزاری کا اعلان کرے گی اور دوزخ بے نمازی کو اپنے اندر آنے کی دعوت دے گی۔ کیسی رسوائی، کیسی ذلت کا وہ وقت ہوگا، اللہ عز و جل محفوظ فرمائے۔ تو آج ہی ترک نماز کے گناہ سے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ ہمت کیجیے، آج سے نماز پڑھنے کی نیت کر لیجیے اور اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف قدم بڑھا دیجیے، ورنہ یاد رکھیے یہ ہولناک عذاب برداشت کرنے کی کسی میں تاب نہیں۔ بے نمازی تیری شامت آئے گی، قبر کی دیوار جب مل جائے گی، توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں، دونوں ہاتھوں کی ملے جو انگلیاں۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ یہ یاد کیجئے کبھی کسی مچھر نے ہمیں کاٹا تھا تو کتنی تکلیف ہوئی تھی، اگر اللہ نہ کرے بچھو ڈنک مار دے تو اس کی اذیت کیسی ہوگی، مگر یہ سب کچھ عذاب آخرت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہاں بے نمازی کو اس سے بھی دردناک عذاب کا سامنا ہوگا۔ یہ دنیا کے مچھر اور بچھو کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ چنانچہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ جہنم میں ایک وادی ہے، اس کا نام لم ہے، اس میں اژدہے ہیں۔ اژدہے بہت بڑے سانپ کو کہا جاتا ہے۔ ہر اژدہے کی موٹائی اونٹ کی گردن کی مانند ہے، اس کی لمبائی مہینے کی مسافت جتنی۔ اس وادی میں جب وہ سانپ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر اس کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا، پھر اس بے نمازی کا گوشت گل جائے گا اور ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اور وہ تمام کے تمام اژدہے اس وادی میں اس کو عذاب دیتے رہیں گے۔ اور جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام جب الحزن ہے، جس میں بچھو ہیں۔ ہر بچھو سیاہ خچر کی طرح ہے، اس کے 70 ڈنکے اور ہر ڈنک میں زہر کی ایک تھیلی۔ جب وہ بے نمازی کو ڈنک مارے گا تو اس کا زہر سارے جسم میں سرایت کر جائے گا، تو وہ اس کی زہر کی حرارت 1000 سال محسوس کرے گا، پھر اس کا گوشت ہڈیوں سے جھڑ جائے گا، اس کی شرمگاہ سے پیپ بہے گی اور تمام جہنمی اس پر لعنت کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عبرت ہی عبرت ہے، عبرت ہے۔ وہ اسلامی بھائی غور فرمائیں جو اپنے کاروبار، نوکری، دنیاوی تعلیم،
دوستوں کی مصروفیت، مختلف کھیلوں میں مشغولیت اور مختلف کاموں کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور وہ اسلامی بہنیں بھی تو ذرا غور کریں جو گھریلو کام کاج، بچوں کے معاملات یا دیگر تقریبات کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، اور خاص طور پر وہ بھی غور فرمائیں جو اپنی نیند کی وجہ سے نماز قضا کر دیتے ہیں۔ کیا یہ عذابات سہنے کی ہم میں طاقت ہے؟ کیا ان ہوشربا عذابات کا سامنا کرنے کی ہم میں ہمت ہے؟ یقیناً نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر صرف راہ نجات یہی ہے کہ نمازوں کی پابندی کو لازم کر لیں، کچھ بھی ہو جائے نماز نہ چھٹنے پائے۔ کہیے انشاءاللہ عز و جل۔ ہو سکتا ہے نفس و شیطان یہ کہہ رہے ہوں جمعے سے نماز شروع کر دیں گے، کچھ کام کاج باقی ہیں وہ مکمل کر لوں، میرے کچھ اسٹڈی کے معاملات ہیں وہ پورے ہو جائیں پھر نماز شروع کر دوں گا۔ ہرگز ان کی باتوں میں مت آئیے گا، آج اور ابھی سے نماز پڑھنا شروع کر دیجیے۔ اور اس اچھی عادت پر استقامت پانے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ 72 مدنی انعامات حاصل کیجیے اور روزانہ اس کی فکر مدینہ کرتے ہوئے بھرنے کی عادت بنائیے، کیونکہ 72 مدنی انعامات میں دوسرا سوال ہی نماز کے بارے میں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں مدنی انعام نمبر 2 میں، کیا آج آپ نے 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا فرمائی؟ نیز ہر بار کسی ایک کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جانے کی کوشش فرمائی؟ دیکھیے کتنے احسن انداز میں نماز کی پابندی کا ذہن بنایا گیا ہے۔ آپ نیت فرما لیجئے آج کے بعد نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، کہہ دیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، بے نمازی کو قبر و آخرت کے عذابات کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی سزاؤں کی وعید ہے۔ جو روایات اب یہاں بیان کی جائیں گی دل کے کانوں سے سنیے اور دل میں انہیں جگہ دیجیے۔ چنانچہ فقی ابو لیث سمرقندی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو نماز کے معاملے میں سستی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 15 سزائیں دے گا۔ 15 سزائیں، ان میں سے 6 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے اٹھنے کے بعد یعنی قیامت میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ کو حیرت ہو رہی ہے؟ بے نمازی کے لیے دنیا میں یہ 6 سزائیں ہیں۔ ہاں سنیے، 6 سزائیں ہیں بے نمازی کی دنیا میں۔ وہ کیا ہیں؟ چنانچہ فرمایا دنیا کی 6 سزائیں یہ ہیں: 1، اللہ عز و جل اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا۔ 2، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی نورانیت چھین لے گا۔ 3، اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل پر اجر نہیں عطا فرمائے گا۔ 4، اس کی کوئی دعا آسمان تک بلند نہیں ہوگی۔ 5، دنیا میں مخلوق اس سے نفرت کرے گی۔ اور 6، نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری دعاؤں کا قبول نہ ہونا، بزرگوں سے دعائیں کروانے کے باوجود مسائل کا حل نہ ہونا، کہیں نمازیں قضا کرنے کی دنیاوی سزا تو نہیں جس کی وجہ سے ہم مارے پھر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں؟ اس بات پر سوچئے گا ضرور، کہیں یہ دنیا کی سزا نہ ہو۔ مزید سنیے، موت کے وقت کی 3 سزائیں کیا ہیں؟ فرمایا بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا۔ نمبر 2، بے نمازی بھوکا مرے گا۔ نمبر 3، مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے۔ آپ اس دن کو یاد کیجئے جب سخت گرمی تھی اور چل چل کر آپ کا برا حال ہو گیا تھا، پانی پینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی، پانی کا انتظام نہ تھا۔ اس سخت گرمی میں تھکن کی حالت میں آپ کی پیاس کی کیفیت کیا تھی؟ مگر بوقت موت جو بے نمازی کو پیاس لگے گی یہ اس سے کئی زیادہ ہوگی۔ فرمایا کہ اتنی پیاس کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے۔ کتنا دردناک انجام ہے، جبکہ دنیاوی پیاس تو 1-2 گلاس پانی پینے سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بوقت موت بے نمازی کو ملنے والی سزا کا عالم ہے۔ کیا یہ سزا صرف سخت پیاس کی برداشت کر سکتے ہیں؟
یقیناً نہیں. تو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آئیے نیت فرما لیں. مزید سنیے قبر کی 3 سزائیں کیا ہیں. فرمایا 1، اللہ تعالیٰ بے نمازی پر اس کی قبر تنگ کر دے گا اور قبر اس کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پوٹ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گی. 2، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس کے انگاروں میں وہ رات دن الٹ پلٹ ہوتا رہے گا. 3، اس پر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا، اسے قیامت تک وہ عذاب دیتا رہے گا. شاید کبھی کسی تگڑے آدمی نے آپ کو زور سے دبایا ہو، یاد کیجئے، تو اس وقت تکلیف سے آپ کی ایک آہ نکلی ہوگی، اتنی زور سے دبایا تھا. مگر بے نمازی کو تو قبر اس طرح دبائے گی کہ پسلیاں ہی ٹوٹ جائے گی. دنیا کا تگڑے سے تگڑا آدمی اپنی طاقت بھر دبا لے، مگر وہ تکلیف قبر کی دبانے کی تکلیف کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. الامان الامان. جبکہ قیامت کی 3 سزاؤں کے بارے میں سنیے. فرمایا نمبر 1، بے نمازی پر ایک فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا جو اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا. نمبر 2، حساب کے وقت اللہ تعالیٰ بے نمازی کی طرف ناراضگی والی نظر فرمائے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا. نمبر 3، اللہ عز و جل اس کا حساب سختی سے لے گا جس سے زیادہ طویل کوئی عذاب نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے. ان دردناک ہولناک سزاؤں اور عذابات کے بارے میں سن لینے کے بعد کیا ہمارا نماز کی پابندی کا ذہن نہیں بنے گا؟ کیا ہم آج سے نماز پڑھنے کے لیے کمر بستہ نہیں ہوں گے؟ کیا اب بھی سستی کریں گے؟ کیا ہم ان عذابات کو برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو سستی دور کیجیے اور آج ہی نماز پڑھنا شروع کر دیجیے. اور یاد رہے، پچھلی نمازیں جو چھٹی ہیں وہ معاف نہیں ہو جائیں گی، توبہ بھی کرنا ہوگی اور ان کی قضا بھی کرنا ہوگی. یہ بھی نیت کر لیجئے کہ پچھلی نمازوں کی قضا کریں گے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نمازوں کی پابندی کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے. اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ عز و جل نماز کی پابندی نصیب ہوگی. اگلے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم مزید ایک گناہ کے عذابات کے بارے میں سنیں گے، اور وہ گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں نفرتیں پیدا ہو گئی، محبت ختم ہو گئی، اور انسان ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو گیا. وہ گناہ کیا ہے؟ اس کو سننے کے لیے آئندہ سلسلے کا انتظار فرمائیے. اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کا پابند بنائے اور دنیا اور آخرت میں اپنی رضا عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ 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 یا اللہ.